نیا اسلامی سال 575 ہجری اس حال میں شروع ہوا کہ شام میں مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان سرحدوں پر چھاپہ مار کارروائیاں جاری تھی۔ بانیاس کے میدان کے ایک حصے میں ایوبی سپاہ کی حماگاہ سے ہر رات جو مردوں کی ٹولیاں نکلتی اور دشمن پر شہد کی مکھیوں کی طرح ٹوٹ پڑتی، مگر ان کامیابیوں کے باوجود سب سے پریشان کن مسئلہ یہ تھا کہ قحط کی وجہ سے اپنی پیداوار بھی ختم ہونے کو تھی اور دشمن سے چھینے گئے اناج کے ذخائر بھی اب لشکر کی ضروریات کے لیے ناکافی تھے۔ اس لیے سلطان کے لشکر کے لیے یہ قیام آسان نہیں رہا تھا۔ ادھر دشمن کے علاقوں میں قحط کی صورتحال نہیں تھی، بلکہ وہاں فصلیں ہری بھری تھی اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی تھی۔ عز الدین فرح شاہ جو ہم سفری کے قتل کے بعد خاصا مشہور ہو چکا تھا، ان حالات میں بڑا فکر مند تھا۔ وہ اسی حماگاہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے سپاہیوں کے ہیمے سلطان کے احاطے سے خاصے دور تھے۔ جس رات محرم کا چاند دکھائی دیا، وہ اپنے ساتھیوں اور امراء کی ایک جماعت کے ساتھ سلطان کے پاس حاضر ہوا اور تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، یہاں قیام دشوار ہو چکا ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، فصلیں اجڑ چکی ہیں، ہمارا لشکر بکھرا ہوا ہے جبکہ دشمن بالکل تیار ہے۔ مناسب ہوگا کہ ہم کسی ایسے مقام کی طرف منتقل ہو جائے جہاں تنگی کی بجائے وسعت اور نقصان کی جگہ نفع میسر آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرح شاہ کی رائے کو یوں مسرت سے سنا جیسے ان کے دل کی بات کہہ دی گئی ہو۔ وہ بولے، کیا خوب تجویز ہے، سمجھے آپ حضرات کی کوشش کامیاب ہوئی، اب بس اتنی کسر رہ گئی ہے کہ آپ سب آج رات اٹھ کھڑے ہو اور دشمن کے علاقوں میں گھس جائے، وہ جو کچھ چوڑ چاڑ کر فرار ہو اس سے جمع کر کے کیمپ میں لوٹ آئے۔ جب آپ کامیابی کے ساتھ واپس آ جائیں گے تو ہم اصل ہدف کی طرف پیش قدمی کریں گے، جس سے اسلام کو نفع اور اس کے پرچم کو بلندی نصیب ہوگی۔ اسی رات سلطان کی فوج کا اکثر حصہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر دشمن کے علاقوں میں خوراک لوٹنے کے لیے نکل گیا۔ فرح شاہ ان کی قیادت کر رہا تھا۔ اگلا دن اتوار کا تھا۔ سلطان کو صبح سے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فرح شاہ کے بارے میں فکر مند تھے جو اب تک نہیں لوٹا تھا۔ سلطان کا خدشہ بالکل درست تھا، فرح شاہ دشمن کی زد میں آ چکا تھا۔ رات بھر شب خون مارنے کے بعد صبح سویرے اس سے دشمن کی نقل و حرکت کا علم ہوا تھا۔ اس نے سلطان کو اس خطرے کی اطلاع تو بھجوا دی تھی، مگر اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد تیز رفتاری کے باعث وہ باقی سپاہیوں سے خاصا آگے نکل گیا تھا۔ اب اس کے ساتھ 30 سے بھی کم سپاہی رہ گئے تھے۔ وہ محتاط انداز میں واپسی کا راستہ تلاش کر رہا تھا کہ اس سے ایک پہاڑ پر نصرانیوں کا ایک دستہ نظر آیا۔ یہ 600 گھڑ سوار تھے جو فرح شاہ کی کمک کا راستہ بند کرنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ پہاڑ کے سامنے ندی بہہ رہی تھی۔ فرح شاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں ندی عبور کر کے ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ امیر حسام الدین تمیرک نے ٹوکتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو، کن کے ساتھ اور کس چیز سے ان پر حملہ کرو گے؟ فرح شاہ نے اٹل لہجے میں کہا، جب ہم ندی عبور کر کے ان پر حملہ کریں گے تو یہ لوگ مرعوب ہو جائیں گے، اتنی دیر میں ہمارے بقیہ ساتھی بھی پہنچ جائیں گے اور یہ گھبرا کر بھاگ نکلیں گے۔ اس کے برخلاف اگر ہم یہی رکے رہے یا پیچھے ہٹے تو یہ لوگ جری ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ فرح شاہ کے ساتھیوں نے اس رائے سے اتفاق کیا اور ندی عبور کر کے پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ دشمن سے ٹکرا چکے تھے۔ انگنتی کے 25-26 گھڑ سوار اور 600 نصرانیوں میں شدت کی جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی صبح سویرے گھوڑے پر سوار ہو کر چند مصاحبین کے ساتھ اپنے سپاہیوں کی خیر خبر لینے دشمن کے علاقے کی طرف نکل پڑے تھے، کیونکہ اب تک انہیں اپنے چپا ماروں کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ بانیاس کا حاکم حسام الدین بھی ان کے ساتھ تھا۔ دشمن کے سرحد پر پہنچ کر وہ راستے کے کنارے کھڑے ہو گئے اور مخبر کا انتظار کرنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے ان شخص سواروں کی کامیابیوں کی دعائیں بھی کر رہے تھے۔ اچانک سلطان کی نظر بکریوں اور گھوڑوں کے گلوں پر پڑی۔ یہ بانیاس کے چرواہوں کے مویشی تھے جو چراگاہوں سے لوٹ رہے تھے، حالانکہ ان کے لوٹنے کا وقت نہیں تھا۔ جانور گھبرائے ہوئے تھے اور جنگل سے نکل کر تیزی سے وادی میں اتر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بے اختیار سلطان کے منہ سے نکلا، جنگ چھڑنے کو ہے۔ سلطان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چرواہا لپکتا ہوا ان کے پاس آ پہنچا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے دیکھا ہے کہ دشمنوں کا ایک لشکر آپ کے ان سپاہیوں سے لڑائی کے لیے تیار ہے جو رات کو لوٹ مار کے لیے ان کے علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ ویسے تو سلطان کا محکمہ خبر رسانی اور صوبائی جاسوسی نہایت فعال تھا۔ یہ بہت مشکل تھا کہ دشمن کا لشکر اتنی خاموشی سے قریبی علاقے میں پہنچ جائے اور انہیں خبر تک نہ ہو
مگر آج محبر چوک ہی گئے تھے۔ بہرحال سلطان نے چرواہے کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، اگر فرنگیوں نے پیش قدمی کا ارادہ کیا ہوتا تو ہمارا جاسوس نہ صرف ہم میں خبر دے چکا ہوتا بلکہ دشمن کی تعداد، وسائل اور منصوبہ بندی تک سے آگاہ کر چکا ہوتا۔ مگر سلطان جانتے تھے کہ چرواہے کی بات سچ ہے اور دشمن کا لشکر زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ چرواہے کو مطمئن کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ وقت سے پہلے ہی افواہیں نہ پھیل جائے۔ کچھ ہی دیر میں جاسوسوں نے آ کر اس خبر کی تصدیق کر دی کہ دشمن کے ایک بڑے لشکر نے مرج عیون کے مقام پر ہمارے چھاپہ مار دستوں کو روک لیا ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑی تیزی سے اپنے خیمے کی طرف لوٹے۔ ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان نے منادی کرا دی کہ جو امراء، غلام، خدام اور سپاہی چھاپہ مار کارروائیوں میں حصہ لینے سے رہ گئے ہیں اور سب فوراً جمع ہو جائے۔ تھوڑی دیر میں پوری خیمگاہ کے باقی افراد ان کے گرد جمع ہوئے۔ استقبال میں زائد گھوڑے موجود تھے، ان پر زینے کس دی گئی۔ سلطان نے ان افراد کو ایک دستے کی شکل میں منظم کیا اور انہیں اپنی قیادت میں لے کر تیزی سے دشمن کی طرف لپکے۔ انہیں اچھی طرح احساس تھا کہ فرح شاہ کے ساتھی کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ ادھر مسلمان چھاپہ مار دستوں نے جو خوراک کے ذخائر لوٹ کر لا رہے تھے، دشمن کے لشکر کی نقل و حرکت کو بامتے ہی لوٹے ہوئے سامان کو وہی چھوڑ کر خود کو زائد بوجھ سے آزاد کر لیا تھا، اور پہلے مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے تھے اور اب ایک جگہ جمع ہونے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ صلح بندی سے جنگ لڑی جا سکے۔ ادھر دشمن نے ان کی واپسی کا راستہ روکنے کے لیے سرحد پر جگہ جگہ گشتی دستے متعین کر دیے تھے۔ بہرکیف مسلمانوں کی چھاپہ مار دستے ہر طرف سے سمٹ کر فرح شاہ کے ساتھ جا ملے۔ ادھر سے نصرانیوں کی بڑی فوج بھی جو 10,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی میدان کرزار میں پہنچ گئی۔ اس کی کمان شاہ یروشلم بالڈون کے ہاتھ میں تھی، جو کچھ دنوں پہلے کی شکست کا انتقام لینے کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا۔ بڑے بڑے حکام، امراء اور نواب اس کے ہم رکاب تھے۔ آخر معرکہ شروع ہوا اور مسلمان جان ہتھیلی پر رکھ کر پوری ثابت قدمی سے لڑنے لگے۔ فرح شاہ ایک بار پھر غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے بعد میں اس معرکے میں اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا، میں اس لڑائی میں آر یا پار کی حالت سے گزر رہا تھا، اور متنبی شاعر کا یہ شعر دہرا رہا تھا، فَإِن تَقُ الدَّوْلَاتُ قِسْمًا فَإِنَّهَا لِمَنْ وَرَدَ الْمَوْتَ الزُّآمَا تَدُونُ لِمَنْ هَوَّنَ الدُّنْيَا عَلَى النَّفْسِ سَاعَةً وَلِلْبِيضِ فِي هَامِ الْقُمَاتِ صَلِيلٌ۔ اگر فتوحات کسی کی قسمت میں ہے تو یہ اسی شخص کا حصہ ہو سکتی ہے جو خود موت کے لیے تیار ہو اور دنیا کو اپنے لیے اس گڑی بے حیثیت کر دے جب تلواریں مسلح سپاہیوں کی آہنی ٹوپیوں سے ٹکرا کر جنکار پیدا کر رہی ہو۔ معرکہ پوری شدت سے جاری تھا کہ سلطان صلاح الدین اپنے وفاداروں کا امدادی دستہ لے کر آ پہنچے۔ اب شاہ سواروں کی ہمت بڑھ گئی اور گمسان کی جنگ کے بعد دشمن کو عبرتناک شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان معرکے کے بعد اپنی خیمگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس لڑائی میں نصرانیوں کی بے شمار افراد قتل اور باقی فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ عام قیدیوں کی ایک خاصی تعداد مسلمانوں کے ہاتھوں آئی تھی، مگر اس جنگ کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ اس میں 70 کے لگ بھگ بڑے بڑے عیسائی حاکم، نائٹ اور نواب گرفتار ہوئے تھے، جس میں حاکم طرابلس ریمانڈ، ایبلین کا حاکم بالیان، تبریا کا نواب ہیوگ اور ٹیمپلز اور ہاسپٹلز کی گرینڈ ماسٹر قابل ذکر ہے۔ ان میں رملہ اور نابلس کا حاکم ابن زبیر ان میں بھی شامل تھا، جو شاہ یروشلم کے بعد سب سے معزز نصرانی قائد شمار ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ جنین کا نواب اور کئی مشہور امراء پکڑے گئے تھے۔ البتہ شاہ یروشلم ایک بار پھر زخمی ہونے کے باوجود فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔